محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہی بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات محترم، اس شعبان المعظم کا مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج امام حسین کی پیدائش کا دن ہے۔ کل جو دن گزرا نا، بہت بڑا دن تھا ہمارے لیے، اور اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے۔ کیوں کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس ذات کی اقتداء میں نماز پڑھتے جس کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت نعمان ابن ثابت المشہور امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کے تقلید میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کس کے ماننے والے؟ ہم کو حنفی کہا جاتا ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان ایسی فضیلت والا مہینہ ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مہینے مبارک میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے علاوہ اگر کسی ماہ مبارک میں سرکار سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو ماہ شعبان میں، کیونکہ یہ ماہ مبارک شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس سے بعد رمضان کی آمد ہوتی ہے، اس لیے رمضان کی تیاری میں ابھی سے روزہ رکھا کرو۔ آدمی ہوتا ہے نا، بھوک کی شدت ہے، ہم رہ نہیں سکتے، لیکن اب وہی نہیں کہ اس لیے تیاری کرو، 2-4 دن روزہ رکھ لیا کرو تو پھر رمضان میں پریشانی کا سبب نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آج امام حسین کی پیدائش کا دن ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں تحویل قبلہ ہوا ہے۔ تحویل قبلہ یعنی ہمارا قبلہ جو کعبہ بنا ہوا ہے نا، پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کا 2 پارہ ہے، اس کے تعلق سے میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ نماز غالباً میرے سرکار 17 یا 18 مہینہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وہ بیت المقدس جس کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ بیت المقدس پر آج بمباریاں ہو رہی ہے، یہ قربان جاؤ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو اپنی قربانیاں پیش کر کے فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے زور لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ وہاں کے بچوں کو، وہاں کے جوانوں کو، وہاں کے لوگوں کو حوصلہ افزائی عطا فرمائے۔ تو وہ بیت المقدس، تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے غالباً 16، 17 یا 18 مہینہ نماز پڑھی، اس کا ذکر ہے۔ لیکن دل میں یہ خواہش تھی، دل میں کیا خواہش تھی؟ کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ جو بھلائی کیا نا، میں نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ پورا کر دیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ کو اگر 1 گلاس پانی بھی لایا نا تو اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا ہے۔ جس نے میرے ساتھ جیسا کیا میں نے اس کو اس طرح اس کو عطا کر دیا۔ صرف ایک ذات ہے ابو بکر صدیق کا جس کا بدلہ میں نہیں پورا کر سکتا، قیامت کے دن رب اس کا بدلہ پورا کرے گا۔ بات آپ کو سمجھ تو اب خانہ کعبہ کیا تھا؟ سرکار نے اس کو بدلہ عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی کا نام حضرت عبد المطلب ہے، میرے سرکار کے دادا ہیں۔ سرکار کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تو یکایک کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ جھکا، منہ کے بل، پورا نہیں گرا، جھکا۔ حضرت عبد المطلب سوچے کہ اس وقت مکے میں غریبی کا عالم ہے، اس کی دوبارہ تعمیر کیسے کی جائے۔ اب تاریخ کے حوالے سے اٹھائیں گے تو خانہ کعبہ کی تعمیری کام کتنے مرتبہ ہوا، تو تاریخ اٹھائیں گے تو 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیری کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے آدم سے لے کر میرے سرکار تک، میرے سرکار کے بعد سے لے کر ایک بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی جائے؟ فرماتی یہ سوچا خانہ کعبہ جھکا، تو حضرت عبد المطلب کے دل میں خیال تھا کہ خانہ کعبہ جھکا یعنی گرے گا،
تو پھر تعمیر کیسے کی جائے گا؟ آگے بڑھے تو کسی نے ملا کر کہا عبد المطلب مبارک ہو، تیرے گھر میں تیرا پوتا پیدا ہوا ہے، تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں اعلان کر دیا عبد المطلب نے، لوگوں خانہ کعبہ جھکا نہیں تھا، گر نہیں رہا تھا، میرے پوتے کی تعظیم کے لیے سجدے میں جا رہا تھا۔ خانہ کعبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آمنہ کے گھر میں جھکا، اب رب میرے سرکار کی تعظیم کے لیے جھکا، تعظیم کے لیے جھکا، تو میرے سرکار اس کا بدلہ کیوں نہ پورا کرتے؟ سرکار 16-17 مہینہ نماز پڑھتے رہے، مگر دل میں خیال یہ تھا کہ میرا کعبہ قبلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، عصر کی نماز یا ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، سرکار نماز کی حالت میں ہے، آج سر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، سر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، حالت نماز میں ہے۔ محبوب آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، محبوب تیری ادا کو دیکھ رہے ہیں، محبوب تیری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان قریب تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ محبوب جو تجھ آج جس کو چاہے گا اسے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ 2 مہینہ 16-17 مہینہ تک میرے سرکار خانہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، مگر دل میں ہمیشہ خیال یہ تھا کہ میرا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ آج میرے سرکار کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اعلان کر دیا، ایک خانہ کعبہ ایک دن تو میرے محبوب کی تعظیم کے لیے آمنہ کے گھر میں جھکا تھا، قیامت تک تمام امت محمدیہ کو تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، تیرے سامنے جھکا دیا ہے۔ قیامت تک اب جو بھی رہے گا، چاہے جدھر کا رہنے والا ہو، کعبے سے مشرق کا رہنے والا ہو، لیکن خانہ کعبہ کہ تیرے طرف سجدہ کرے گا، مغرب میں رہنے والا ہو تیرے طرف سجدہ کرے گا، جدھر سے بھی رہنے والا ہو سجدہ تیرے ہی طرف کرے گا۔ پتہ یہ چلا میرے سرکار نے فرمایا، دنیا میں جس نے میرے ساتھ جو کیا میں نے اس کا بدلہ پورا کر دیا۔ ایک بات سمجھیے، تحویل قبلہ کی آیت اسی شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ کیا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ یہ بہت بڑی تعویل حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام محمد کون ہے؟ حضرت امام اعظم کے شاگرد کا نام ہے۔ میں امام اعظم کا ذکر کروں گا مختصر طور پر۔ امام محمد کے شاگرد کا نام، امام اعظم کے شاگرد کا نام امام محمد ہے، اور امام محمد اتنا حسین و جمیل تھے نا، آپ جدھر سے گزرتے تھے کافر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ اب کوفہ کے بازار سے نکلے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام محمد کے شاگرد کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسلک کے 4 امام ہیں نا، 4 امام ہیں۔ پہلا امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرا امام شافعی، تیسرا امام مالک، چوتھا امام احمد بن حنبل۔ اس کے ماننے والے کو امام اعظم کے ماننے والے کو حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی کے ماننے والے کو شافعی کہا جاتا ہے، امام مالک کے ماننے والے کو مالکی کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم کے شاگرد کا نام امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 2 شاگرد بہت مشہور ہے امام اعظم کی، ایک امام محمد، دوسرا امام ابو یوسف۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام شافعی فرماتے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے بازار سے میں ساتھ میں تھا، شاگرد تھے نا امام شافعی، تو شاگرد تھے ساتھ میں تھی، تو بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے پادری سب باندھے کھڑے تھے، اور جو ہی امام محمد کو دیکھا تو سب نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے سب سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا کہ تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا؟ تو ان کی زبان حال سے نکلا جو کلمہ پڑھنے کے چند سیکنڈ ہوئے تھے، عرض کرتا ہے کہ جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو پھر بڑے محمد کی کیا شان ہوگی؟ جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو آقا محمد کی کیا شان ہوگی؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں موطا امام محمد ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ نقل کرتا، آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار سے جب خدا ہی نہ چھپا تو پھر کائنات کیسے چھپ سکتی ہے؟ میرے سرکار فرماتے میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اولی کا بیٹا جس کو دنیا عبد القادر کہا جاتا ہے، وہ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ 2 باتیں بہت ذہن توجہ کے ساتھ، ایک تو سرکار فرماتے میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو،
اور سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو. تو یار عبد القادر کی شان بڑھ گئی، کیونکہ ہتھیلی میں رائی کے دانہ بہت باریک ہوتا، عبد القادر اس کو دیکھ رہے. اور میرے سرکار فرماتے میں ہتھیلی کو جیسے دیکھتا ہوں. تو عبد القادر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ رائی کا دانہ اوپر تو دکھتا ہے، کبھی کبھی نیچے چھپ جایا کرتا ہے، مگر میرے سرکار وہ ہے کہ خالق کونین نے مالک کل بنا کے بھیج دیا. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. پتہ یہ چلا کہ میرے سرکار کی ذات وہ ہے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی میں کوئی جگہ چھپی ہوئی نہیں ہے، سرکار سب کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے سرکار دیکھ رہے. تو فرماتے ہیں حضرت امام. تو آج کچھ لوگوں کا عقیدہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا، یہ عقیدہ لے کے کتابوں میں لکھ ڈالا. آج ہمارے اوپر بحث کرنے، یار ہمیں نماز کا اختلاف نہیں ہے، ہمیں روزے کا اختلاف نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ و حج کا اختلاف نہیں ہے. جیسے جمعے کی نماز 2 رکعت فرض ہم پڑھتے وہ بھی پڑھتا ہے، 4 رکعت عشاء میں فرض پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو نبی کی محبت کا ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ سینے سے لگانے کو اس کو تیار رہا کرتے ہیں. نبی کی محبت سب سے اہم ہوا کرتی ہے، ورنہ لاکھ عبادت کرے، لاکھ ریاضت کرے، ابلیس سب سے زیادہ اپنے اس سے بڑا متقی و پرہیزگار کون ہوگا؟ لیکن ایک سجدہ آدم کو نہ کیا، قیامت تک راندے بارگاہ کر دیا گیا. ایک سجدہ نہ کرنے کا صلہ یہ ملا کہ جنت میں تھا تو باہر، جنت میں رہتا تھا باہر. اور کس لیے؟ یہ سجدہ بھی سجدہ تعبدی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. جب سجدہ تعظیمی کا انکار کرنے والا اگر وہ آدم رہے، آدم وہ ہے جس کے جو مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے. رب ارشاد فرماتا لولاک لما خلقت الافلاق. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا، نہ آدم کو پیدا کرتا نہ موسیٰ کو پیدا کرتا. آدم بنا مصطفیٰ کے صدقے سے، کائنات بنی مصطفیٰ کے صدقے سے. اگر آدم کے سجدہ تعظیمی سے ابلیس انکار کرے، جنت میں رہے تو باہر ہو جائے، تو جو مصطفیٰ جس کے صدقے سے کائنات بنی اگر کوئی اس کی عزت نہ کرے، اس کی توہین کرے تو وہ تو پہلے ہی سے باہر ہے، پھر جنت کے اندر کیسے جائے؟ وہ تو پہلے ہی سے باہر ہے، پھر جنت کے اندر کیسے انٹری ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، لیکن آؤ فرماتے ہیں، اور وہ حوالہ کیا دیتے ہیں؟ اسی حدیث پاک جو امام محمد نے نقل کیا ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے نا، سرکار جا رہے، قافلہ ساتھ میں ہے. یہ حدیث پاک امام محمد میں موجود، موطا امام محمد میں موجود ہے، بہت سے حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے. تو سرکار جا رہے صحابہ کے ساتھ میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہار گم ہو گیا. آپ کے گلے میں جو قیمتی ہار تھا نا وہ گم ہو گیا. تو رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالا، سب قافلہ والے کو روک لیا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، جب تک نہیں ملے گا یہاں سے کوئی ہل نہیں سکتا. اب یہ حدیث پاک میں مکمل طور پر آپ کو صرف اس کی ترجمانی کر دوں. رات کا وقت ہے، سب صحابہ کرام کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ رات میں کوئی پانی کا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے. اور فجر کا وقت قریب ہے. اب وضو نہیں بنائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب وضو بنانا ضروری ہے نا، جب انسان ناپاک ہو جائے تو غسل ضروری ہے. اسی طرح حد سے اکبر اگر لاحق ہو جائے تو غسل ضروری ہے. حد سے اصغر اگر چھوٹی ناپاکی ہو تو پھر وضو کرنا ضروری ہے. اب اس وقت تو حال یہ تھا کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، فجر کا وقت قریب ہے. اور سرکار حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے جانب اقدس پہ سر رکھ کے آرام کر رہے، آرام کر رہے. عائشہ تیرے مقدر پہ قربان، سرکار کا سر ہے، عائشہ کا گود ہے. اور جب سرکار کا وصال با کمال ہوا نا تو اس وقت بھی عائشہ صدیقہ کا گود ہے اور سرکار کا سر مبارک ہے. فرماتے آرام کر رہے ہیں. تو تمام صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر آج تیری لڑکی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا ہے، تیری لڑکی کی وجہ سے کہ زبردستی ایسے وقت ایسی جگہ پہ روکا، نہ دور دور تک پانی ہے نہ کچھ ہے. سرکار آرام کر رہے. اب لوگوں کہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا. اب اس کی بات سے اس کے آگے سے میں آپ کو ذکر کروں تو فرمایا جاتا ہے کہ سرکار آرام کر رہے. حضرت ابو بکر صدیق طیش میں اٹھے، غصے میں اٹھے. اٹھنے کے بعد کا حضرت عائشہ صدیقہ والد تھے، باپ تھے نا، بیٹی کے پاس گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ میرے باپ مجھ کو کوچا مارنے لگے اتنا زور سے کہ اگر سرکار کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو میں اچھل پڑتی. لیکن سرکار کہ آج تیری وجہ سے یہاں رکنا پڑا. پانی صبح کا وقت قریب ہوا، فجر کا وقت قریب ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ فجر کا وقت قریب ہے اور پانی نہیں ہمارے پاس. سرکار فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی جبرائیل کو تو آ جانے دو.
جبریل امی حاضر ہے اور عرض کرتے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح جمعہ کا خلیفہ، کسی کو اگر جمعے کی نماز نہ ملی تو اس کا خلیفہ ظہر ہے، اسی طرح اگر کسی کو پانی نہ ملے تو اس کا خلیفہ تیمم ہے۔ یعنی اب ایک سرکار نے ایک درس دے دیا، اور یہ تھا کہ اگر لوگ ایسے کنڈیشن میں جو بیمار ہو، شیخ فانی ہو، ایسا بوڑھا ہو کہ پانی پکڑے تو جان جانے کا خوف ہو، ایسی بیماری لاحق ہو، جو بیمار ایسا ہے کہ اگر پانی چھوئے گا تو مرنے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا 3 سے 4 میل دوری پر پانی ہو، پانی نہ ملے، تو سرکار فرماتے پھر پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس کے ساتھ پھر تم نماز پڑھ لیا کرو، نماز ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا، صحابہ کرام ہنسی سے مسکرانے لگے اور کہا یا عائشہ صدیقہ کی کوئی نئی فضیلت نہیں ہے، اس کی وجہ سے امت مسلمہ پر نہ جانے کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ اعتراض کرنے والے جس کا دماغ خراب ہوا اور کہا کہ معاذ اللہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ اچھا، جب سرکار وہاں سے نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد جب وہاں سے جانے لگے نا، تو جس اونٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی اسی اونٹ کے نیچے سے ہار مل گئی، اسی اونٹ کے۔ تو اب اعتراض کرنے والوں کا اگر سرکار کو پتا ہوتا تو پھر ہار وہیں سے نکال لیتے، آگے نکلتے۔ تو کہا اسے پتہ نہیں، جس کا کوئی چیز گم ہو جائے اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ سرکار کی نیند کی سکون کی نیند یہ بتاتی ہے کہ سرکار کو پہلے سے خبر ہے، تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار کو خبر ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہاں سے آگے نکل جاتے، پانی کے پاس پہنچ جاتے تو پھر آیت تیمم پھر کیسے نازل ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں جب مصطفیٰ سے عشق ہوگا نا تو پھر ہر بات میں عشق سمجھ میں آئے گا، ورنہ بے عشق کو مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ سرکار کا مہینہ ہے، یہ سرکار کا مہینہ ہے۔ ہم نبی سے محبت کرے تو نبی کی ہر ادا سے محبت کرے، نبی سے الفت کرے تو نبی کی ہر ادا سے الفت کرے۔ تو میں ذات عرض کرتا ہوں، وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے، ایک ذات بابرکات جس کو دنیا سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین نہیں بناتے، اور سب کے ذہن میں اکثر، میں صرف یہاں کی بات نہیں کرتا، اس وقت کائنات میں، عالم اسلام میں پورا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو کتنا کما لے گا، ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے پیدا کرے، کہ جب کوئی بندہ اگر کل اللہ پڑھ کے اگر مرحومین کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ 1 سال تک اس کا ثواب تقسیم نہیں ہوتا۔ تو جو اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، بتا اس کے ماں باپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو ہمارا ذہن یہ ہو چکا ہے، ہم اپنے بچے کو یا کون 10 سال پڑھائے گا، 5 سال پڑھائے گا۔ ہمارا لڑکا تو جب 15 سال عمر ہو جائے تو موبائل دے دو، دن بھر کام کرے گا، رات بھر موبائل چلائے گا۔ لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، حضرت امام اعظم کے شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا معاملات کیا تھا نا کہ گھر میں فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگان دین کا بھی ایک معاملات رہا ہے کہ فاقے پر فاقے رہا کرتے تھے، تو یہ امام اعظم کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن کچھ دن ایسا ہوا کہ درس میں آئے نہیں، تو امام اعظم نے فرمایا کہ ابو یوسف نہیں آ رہے، کیا معاملات ہے؟ کہ کچھ دن کے بعد آئے تو فرماتے کہ حضور میرے گھر میں اتنی غریبی ہے نا کہ اتنی غریبی کی وجہ سے کام کرنا پڑ رہا ہے، نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو حضرت امام اعظم نے اشرفیوں کی تھیلی عطا فرما دی، اور بتانے کے بعد کہا کہ گھر لے کے جا، جب ختم ہو جائے نا تو دوبارہ ہم کو بتا دینا۔ فرماتے حضرت ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس سے پہلے امام اعظم اشرفیوں کی تھیلی عطا کر دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کا معاملات یہ ہے کہ دین کے لیے اپنے معاملات اور اپنے پیسے کو لٹا دیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا معاملات ہیں؟ ہم ہماری اپنی بات کریں، کسی مرحومین کے نام سے اگر ہم کو قرآن یہ کرنا ہے نا تو ایک پیٹی قرآن شریف لا کے مسجد کے طاق پہ لا کے لگا دی، بس ہو گیا مرحوم کو اصال ثواب، جبکہ پیٹی کی ضرورت مسجد کو نہیں ہے، پڑھنے والے زیادہ ہو تو ضرورت ہے۔ آپ مسجد سے پوچھئے مسجد میں ضرورت کیا ہے، مسجد کے ذمہ داروں سے پوچھئے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز لا کے دیجئے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ مسجد میں آج ضرورت ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو مسجد میں نہیں ہے تو وہ چیز دیجیے، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ہم دیتے کیا، قرآن کی ایک پیٹی لا کے رکھ دی، اب پڑھنے والا پڑھے، نہ پڑھنے والا نہ پڑھے، موسیٰ ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے، ماں کا وصال ہوا نا تو عرض کرتے سرکار میری ماں کا وصال ہو گیا، میں ایصال ثواب کے لیے کیا دوں؟ تو سرکار اس زمانے میں حال یہ تھا کہ پانی کی قلت تھی، سرکار فرماتے ہیں کہ کنواں دے دو، اللہ کی راہ میں کنواں خیرات کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں خریدا جو یہودیوں کے تابع تھا، پیسہ ادا کیا اور کنواں مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ سرکار نے وہاں بورڈ لگا دیا کہ یہ سعد کے ماں کے لیے یہ کنواں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اگر دو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، جو چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنی ضرورت اس کو ہے۔ تو اسی لیے ہم وہ چیز دینے کی کوشش کریں جو چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو میرے سرکار کے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس بچے کو پڑھنے کے لیے سخت ضرورت ہے کہ اس کے گھر کا گزر بسر ہو، تو ہر وقت ضرورت پڑی ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی حضرت امام اعظم دیتے گئی۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اللہ کون امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ؟ جب عمر آپ نے 55 مرتبہ حج ادا کیے، عمر 70 سال کی ہے، 55 مرتبہ حج ادا کیے، اور جب حج ادا کیے 55 مرتبہ آخری مرتبہ تھا نا، جانتے ہو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تعلق سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ سرکار ایک دن تشریف فرما تھی اور حضرت سلمان فارسی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے، فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے نا تو بخارا کا ایک شخص اس کو پالے گا، بخارے کا ایک شخص اس کو پالے گا۔ اس کے تعلق سے فرماتے کہ بخارے کا شخص کوئی اور نہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، جس کے تعلق کا ذکر فرمایا کہ توریت میں جن کا ذکر ہے وہ امام اعظم کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سیدنا بلال حبشی کے مزار اقدس پر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بزرگ کو اپنے گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا سرکار آقا یہ ہے کون؟ کہا کہ تمہاں اسی امت میں جس کو دنیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کہتی ہے، جس کا تم مقتدا ہو، جس کے تابع تم نماز پڑھا کرتے ہو، یہ ذات امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ہم جن کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے، نماز پڑھتے ہیں، حضرت امام اعظم کے مسائل کو اٹھا کر دیکھو۔ تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جس ذات کو ہم جانتے ہیں، جس ذات کے تقلید پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس ذات کے بارے میں تو معاملات ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کون ذات بابرکات ہے۔ آج ہم سے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا، ایک ختم قرآن شریف تو دور کی بات ہے، ایک یاسین بھی پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ روز 2 ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے، پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو جب وہاں چیف جسٹس کا آپ کو یہ عہدہ دیا گیا کہ آپ اس کو سنبھال لو تو سنبھالنے سے انکار کر دیا گیا، آپ کو خلیفہ نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، اس قید خانے میں 5000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے۔ 5000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے والے کا نام امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ہم کس کے تعلق سے ہم جس کا ذکر کریں؟ آج ہم سے تو پڑھنا نہیں آتا، قرآن خوانی ہو تو کتنے لوگ قرآن لے کے بیٹھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ارے یار تو قرآن نہیں پڑھا ہے، چلو اس وقت اس کی فیسلٹی نہیں تھی، اس وقت پڑھانے والے ایسے نہیں تھے، لیکن آج تو ہے، اپنے بچوں کو کیوں اس سے دور رکھا ہے؟ کل یہ بچے گریبان پکڑیں گے، کہیں گے یہ میرا باپ تھا جس نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوایا تھا، جس نے مجھ کو حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھوایا تھا، بتا تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیا کرو، اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم ضرور دیا کرو کہ یہ بچے جب تمہارا انتقال ہو جائے نا تو پھر کسی اور کا محتاج نہیں بنے کہ میں پڑھانے کے لیے 100 اور 1000 اور 40 قرآن شریف لے کر کسی کا چادر بنا کر میں کسی کے پڑے ہوئے چادر کو لے کر نہیں بخشوں گا، میں ایک پارہ پڑھوں گا، اسی سے میرے باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ذہن میں پیدا کرو۔ آج تو ہم لمبی فہرست دیکھتے ہیں، اس فہرست میں دیکھا 100 قرآن شریف ہے کہ نہیں، 100 مرتبہ قل اللہ ہے کہ نہیں، 1000 مرتبہ الحمد شریف ہے نہیں، یہ دیکھتے، کوئی ضرورت نہیں ہے 1000 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنے کی، ایک مرتبہ پڑھو خلوص و للہیت کے ساتھ، تم خود پڑھو، جتنا ثواب اتنا ملے گا، وہ 40 قرآن شریف کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا تم خود پڑھو گے۔ لیکن ہم کو پڑھنا نہیں آتا، ہم کو ثواب دینا نہیں آتا، ہم تو دوسرے کے بھروسے پہ ایمان لے کے بیٹھے، مولانا جائیں گے تو پھر گھر میں فاتحہ ہوگا، ہم کو فاتحہ کرنا نہیں آتا، مولانا جائیں گے تو پھر میت کو غسل ہوگا، وہ غسل کرنا زندگی بھر خود کا غسل صحیح نہیں ہوا، وہ میت کو غسل کیا دلا سکتا ہے؟ زندگی بھر خود کا غسل نہیں ہوا۔ آج کتنے لوگ یہاں حاضر ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس کو صحیح سے غسل کرنا نہیں آتا ہوگا، صحیح سے وضو بنانا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جمعہ والے نمازی ہیں، ہم کو تو صرف جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جو ہی جمعے کی نماز ہوئی، سلام پھیرا تو آدھے لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان ڈنڈا لے کے پہلے ہی کھڑا ہوا ہے۔
رات نماز صرف جمعے کی نماز 2 رکعت نہیں ہوتی. آج ہمارے جیسے بڑی رات آئی نا ابھی شب معراج میں 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم. ابھی شب برات آئے گی 4 رکعت. ایسا لگ رہا ہے کہ صرف انہی راتوں میں نمازوں کو مختص کر دیا گیا, خاص کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے پیارے. فرض نماز چاہے شب برات ہو, شب بیرات ہو, شب قدر ہو یا اس کے علاوہ ہو, جس طرح اس دن ثواب ملے گا اسی دن تمام دنوں میں ثواب ملے گا. ہاں اس رات کی فضیلت الگ ہے کہ اس رات میں نوافل پڑھا کرو, کثرت سے تلاوت کیا کرو. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں وہ 3 حصہ کرتے تھے. کہا میں 3 حصہ کرتا تھا. ایک حصے میں درود شریف کا ورد کرتا تھا, دوسرے حصے میں استغفار پڑھا کرتا تھا, اور تیسرے حصے میں نفل نمازیں پڑھا کرتا تھا. ہمیں تو صرف چاہیے کہ بس حضرت صرف جب فرض پڑھا دے اسی طرح پھر اس کو ہم کو بھاگنے کی جلدی سے ہے. پھر نہ جانے کیا کرنا ہے, رات جاگنا ہے تو پھر عبادت میں جاگو, ورنہ بہتر ہے کہ عبادت نماز پڑھنے کے بعد جا کے آرام سے سو جاؤ. اسی لیے لمبی تقریر, یہ تقریر کرنے کا معاملات نہیں ہے کہ میں مسجد میں آ کے اسی باتیں آپ کو سمجھاتے رہوں. سمجھنے کا معاملات یہ کہ پہلے نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ ہر معاملہ تیرا درست رہے گا. اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو ہر چیز تیرا دور ہوتا رہے گا. اسی لیے ہم چاہیے, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرماتے 2 سال میری عمر ہے. اب لوگوں کو حیرانی کی 2 سال عمر ہے, پریشانی کے عالم میں. تو حضرت امام اعظم فرماتے یوں تو میری عمر 60 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے, مگر میں اس ذات میں صرف 2 سال جو میں ہے امام جعفر صادق کے خدمت میں رہا, اسی 2 سال کو میں اپنے لیے یہ عمر سمجھتا ہوں. باقی عمر نہ جانے کیسے ضائع ہو گئی. اسی لیے اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھو گے, اللہ والوں کے ساتھ میں رہو گے, ان کے آستانے پر جاؤ گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہوگی, اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو تمہیں نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ سے محبت ہوگی.